السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ مسلمانوں کا کبھی وہ تھا، اور یہ زمانہ تب تھا جب مسلمان اسلام پر مکمل طور پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ اسلام ہی تھا، ان کی عملی زندگی اسلام کے مطابق تھی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں کے مسئلے مسلمانوں کے پاس لے کر آتے تھے۔ غیر مسلموں کے جھگڑے بھی مسلمان سلجھاتے تھے۔ ہر مسلمان خود میں اتنا سمجھدار تھا، اتنا سلجھا ہوا تھا کہ وہ اپنوں کی تو بہت دور کی بات ہے، غیروں کے جھگڑوں کو بھی چٹکیوں میں ایسے اچھی طرح سے حکمت کے ساتھ حل کر دیا کرتا تھا کہ سارے لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کا مسلمان عمل سے بہت دور ہے، دین سے بہت دور ہے، اسلام سے بہت دور ہے۔ 10 محرم میں کئی جگہ سے ایسی خبریں سننے کو ملی کہ آپس میں مسلمانوں میں مار دھاڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، پولیس کو آنا پڑا۔ پولیس نے جب لاٹھی چارج کیا تب پھر یہ لڑائی جھگڑے بند ہوئے۔ ایسی بہت جگہ سے خبریں سننے کو ملی، اور سب سے بھینکر بوال تو وارانسی میں ہوا۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ شیعہ سنی، پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک راستہ تھا جہاں پر بعض خبروں میں یہ بتایا گیا کہ شیعہ سنی دونوں سمودائے کے لوگ جو ہیں نا وہ اپنا اپنا تعزیہ نکالتے ہیں۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ صبح کو نکالتے ہیں، سنی حضرات جو ہیں وہ شام کو نکالتے ہیں۔ اور بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک راستہ شیعوں کا ہے، دوسرا راستہ سنیوں کا ہے تعزیہ نکالنے کا۔ اب بس پرابلم یہاں کریٹ ہوئی کہ جس راستے سے شیعہ حضرات تعزیہ نکالتے ہیں اسی راستے پر سنی حضرات تعزیہ نکالنے لگے۔ کچھ خبروں میں یہ بتایا گیا کہ سنی حضرات اپنا تعزیہ جو ٹائمنگ پرشاسن نے ان کی رکھی تھی شام کی، وہ اپنے وقت سے پہلے ہی تعزیہ نکال کر آ گئے، اور شیعہ حضرات اپنا تعزیہ دفن کر کے یا جو بھی وہ لوگ کربلا میں جا کے کرتے ہیں وہ اپنا کریا کرم کر کے واپس نہیں لوٹ پائے تھے کہ سنی حضرات اپنا تعزیہ لے کر آ گئے۔ اور پھر دونوں سمودائے کے بیچ کہا سنی ہوئی، اور پھر کہا سنی کے بعد تو آپ جانتے ہی ہو بات گالی گلوچ تک، ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے، اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ لڑائی اتنی بڑی کہ اس میں پولیس کی 2 جیپیں یا غالباً ایک جیپ بھی جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی، اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا، 15-20 گاڑیوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا۔ اور اتنی زیادہ یہ لڑائی بڑھی کہ پولیس بل نے پھر لاٹھی چارج کیا، تب لوگ شانت ہوئے۔ یہ ہیں وہ مسلمان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر پورے واقعے کو آپ نے پڑھا ہوگا نا تو اس میں بھی بہت سمجھداری آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، تقریباً 30-50 لوگ گھائل بھی ہو گئے اس پوری واردات میں۔ آپ افسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان عمل سے اتنا دور ہے۔ ایک خبر پیلی بھیت کی بھی آئی کہ وہاں جو ہے نا کاوڑیوں کے ساتھ مسلمانوں کی آپس میں کہا سنی ہو گئی۔ مسلمان اپنا تعزیہ لے کر جا رہے تھے، کاوڑی اپنی کاوڑ یاترا لے کے جا رہے تھے، تو ان کا کوئی ساؤنڈ وغیرہ بہت تیز بج رہا تھا، تو کچھ کہا گیا کہ بھئی اس کو ہلکا کر لو، بس اسی پہ کہا سنی ہو گئی۔ آج ہم مسلمانوں کے بیچ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے گروپ کو ہینڈل کر سکے، حکمت کے ساتھ ان معاملوں کو سلجھا سکے، حکمت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو سمجھا سکے، پرشاسن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیوں آج ہمارے سارے یہ میٹرز امن اور شانتی کے ساتھ نہیں ہو پاتے؟ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اب یہ شیعہ سنی میں جو آپس میں لڑائی ہوئی، پرشاسن کو آنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ہم اپنے میٹرز آپس میں نہیں سلجھا پائے؟ پرشاسن کے لیے اور کام بڑھ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اور کوئی اگر سمجھدار ہو بھی تو آج کل کوئی سامنے والے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی افسوس کی خبریں کئی جگہوں سے آتی رہی۔ ایک خبر غالباً میرٹھ یا امروہہ سے بھی تھی کہ تعزیہ نکالتے وقت تعزیہ جو ہے نا وہ لائٹ کے تاروں سے لگ گیا، بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا، اور اس میں آگ لگ گئی، 2 لوگوں کی موت بھی ہو گئی اور کئی سارے لوگ اس میں گھائل بھی ہو گئے۔ کہاں چلی گئی ہماری سمجھداری؟ کہاں چلا گیا ہمارا عمل؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو دوسروں کی لڑائیوں کو بھی چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے تھے؟ افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات سن کر، افسوس ہوتا ہے اس طرح کی خبریں دیکھ کر، افسوس ہوتا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اس ملک کو لڑائیوں سے بچایا تھا، انگریزوں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں نے اس ملک کو بچایا تھا اور جنگ آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ آج مسلمان آپس کی لڑائیوں میں ہی ایک دوسرے کی جان لینے پر اتار ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔